اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں، وہ نہایت دلچسپ ہے، عجیب و غریب ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خوشی کے مواقع کے اوپر مختلف رسمیں نبھائی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر شادی کا موقع ہے تو مختلف رسمیں ہیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو مختلف رسمیں ہیں، اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو مختلف رسموں کے ذریعے اس کی خوشی کو منایا جاتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے کچھ خطوں میں طلاق کی دلچسپ رسومات اور عجیب و غریب قوانین بھی موجود ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم انہی رسومات اور قوانین کا ذکر کریں گے کہ طلاق کے اوپر کیا کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، جنگ افراد چین سے تعلق رکھنے والی ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جس کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط گھر کے اندر نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح کی ڈھیر مثالیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی رسومات کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن دنیا میں چند ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں شادی کی ناکامی پر بھی مذہبی رسومات ادا کرنے کی روایت موجود ہے۔ دنیا میں طلاق کی دلچسپ رسومات اس بات سے قطع نظر کہ شادی کی ناکامی کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، شادی ٹوٹنے کا تجربہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتا، جس میں دونوں فریق کو طلاق کا معاہدہ کرنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ مندر میں طلاق کا ٹوائلٹ۔ جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے زائرین کو ناکام شادی پر ٹوائلٹ میں بہانے کی پیشکش کرتا ہے۔ جی ہاں، کرنا کچھ اس طرح ہے کہ وسطی جاپان کے صوبے گونما میں منٹو کوچی ٹیمپل ازدواجی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جسے بعد میں فلیش میں بہا دیا جاتا ہے۔ جرمنی کے ایک چرچ میں طلاق پر ماتم کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ یہ 2000 کی بات ہے جب جرمنی میں ایک پادری مارکو کائسمن نے ملک کے تمام گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم ادا کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد ان کی تجویز پر گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے پیمانے پر ماتم کی رسم ادا کی گئی۔ ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے طلاق کا سرٹیفکیٹ منحوس جاننے کی۔ جنگ افراد چین سے تعلق رکھنے والی ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں جن کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کیا تھا، جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط گھر کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے اور دستخط کرنے کے فوراً بعد قلم اور دوات کو براشنگن سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کہ منحوس سمجھ کر۔ معزز ناظرین و سامعین، محبت نامے 7 برس بعد ارسال ہوں۔ یہ 2011 عیسوی میں چین میں ایک سرکاری ڈاکخانے کی طرف سے ایک ایسی مہم چلائی گئی جس میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک محبت نامہ لکھنے کی ترغیب دی گئی، جسے شادی کے 7 برس بعد شریک حیات کو ارسال کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دراصل ملک میں طلاق کی شرح کو کم کرنا تھا تاکہ 7 برس بعد محبت نامہ پانے والے میاں بیوی ایک بار پھر سے اس محبت کو یاد کر سکیں جس نے انہیں ملایا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، دنیا کے کئی ممالک میں طلاق کے ایسے عجیب و غریب قوانین موجود ہیں جہاں طلاق حاصل کرنا ایک ناقابل یقین تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں فلپائن واحد ملک ہے جس کا قانون آج بھی اپنے شہریوں کو طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم ABC نیوز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 1985 سے 2000 کے درمیان جاپان میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ اس کی وجوہات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2006 میں جاپانی جوڑوں میں شادی کے 20 برس بعد طلاق لینے کا رواج زیادہ عام ہو گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ریٹائرڈ ہسبینڈ سنڈروم کی وجہ سے تھا، یعنی ایسے شوہروں کی وجہ سے جو روزگار کے لیے
ملک سے باہر رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو زیادہ بہتر طور پر نہیں جانتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنی بیوی میں ہر طرح کے عیب نظر آتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر اپنا وقت گھر میں گزارتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے طلاق کے لیے تیسرے فریق پر ہرجانہ۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 7 ریاستوں جن میں ریاست نیو میکسیکو اور میسیسپی شامل ہیں، شادی کی ناکامی کی وجہ ایک تیسرے فریق کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اور شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر شادی کے نقصان کے لیے بھاری رقم کا ہرجانہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس یا اپنے پارٹنر کو چھوڑ تو رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کوئی تیسرا شخص ہے، تو آپ عدالت میں اس کے اوپر ہرجانہ دائر کر سکتے ہیں اور اس کو وہ جو بھی ہرجانہ گورنمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے مقرر ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ساس سے برا سلوک طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک قانون دنیا کے خطے میں پایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، امریکی ریاست کینساس میں شادی کو طویل مدت تک قائم رکھنے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت دونوں فریق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے ساتھ بدسلوکی یا برے تعلقات رکھنے پر ایک دوسرے کو طلاق دے سکیں۔ اگر آپ کی ساس کے ساتھ رویہ برا بھی ہے تب بھی آپ کا پارٹنر آپ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کو طلاق کی اجازت دی جاتی ہے۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں طلاق کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت اگر ایک شخص ہنسی مذاق یا شرط نبھانے کے لیے شادی کر لیتا ہے تو اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ صرف انڈرسٹینڈنگ اور ہنسی مذاق اور انجوائمنٹ کے نام پر اپنے آپ کو اس بندھن میں باندھ لیتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں، یعنی ان کو اس بات پر کنونس کریں کہ وہ ان کو طلاق دے دیں، یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہاں کی عورت کو قبیلے میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پہلے شوہر کی شادی کے دوران ہی اگر دوسری شادی کر لے تو پہلی شادی ختم ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی ریاست کینٹکی میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد 3 بار شادی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی بار اسی شخص سے شادی کرنے کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلاً زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو، یعنی کہ اگر 5 سالوں سے کم عرصہ ہے تو پھر آپ کو طلاق نہیں ملے گی۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ جی ہاں، برطانیہ کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ کو سب سے پہلے عدالت کے اندر ایک ایسا فارم فل کرنا ہوگا جس کے اندر بہت سارے ایسے خانے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر لاتعداد برائیاں لکھنی پڑتی ہیں، جو کہ ایک عام انسان نارمل طور پر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اتنی زیادہ برائیاں بیک وقت ایک انسان میں ہوتی ہیں۔ اس کا دراصل مقصد یہ ہے کہ شریک حیات کو طلاق نہ دی جائے اور وہ طلاق سے بچ جائیں۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی، یعنی کہ اگر آپ کو اپنا پارٹنر صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس بیس پر طلاق نہیں دے سکتے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پائے جانے والے طلاق کے حوالے سے عجیب و غریب قوانین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات پر مشتمل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔